السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابی، یہ لفظ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ وہابی ہو گیا ہے وہ وہابی ہے۔ ارے وہ جس کے ساتھ تم رہتے ہو وہ تو وہابی ہے، سنا ہے نا؟ وہابی، وہ وہابی، یہ وہابی۔ اور اس وہابی کے لفظ کی وجہ سے جو ہے نا کئی رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہابی ایک ایسا لفظ ہے، یہ وہابی لفظ کا قصہ کیا ہے وہی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ وہابی لفظ انڈیا کی ڈکشنری میں 1900 کے بعد آیا، اور اس لفظ کا انگریزوں نے بہت فائدہ اٹھایا، یعنی وہ سیاسی فائدہ جو لاکھوں لوگوں کی جان دے کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ انگریزوں نے اس وہابی لفظ کے ذریعے اٹھایا۔ کیسے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہسٹری جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وہابی لفظ کا قصہ کیا ہے۔ میں مختصر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ وہابی لفظ ہے کیا۔ عرب کے نجد کے ایک عالم گزرے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ وہ نجد کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو، ارے وہ نجدی ہے، وہ وہابی اور نجدی ہو گیا۔ تو یہ کون تھے؟ تو یہ ایک عالم دین تھے نجد کے، اور یہ اصل میں حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بڑی لوگوں کی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی، جس میں یہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر چکے تھے، اور سنت سمجھ کر انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو علماء کو اور عوام کو بالکل پسند نہیں آئے۔ یہ میں شارٹ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے انہوں نے بہت سارے کام کیے سنت سمجھ کر، جس سے لوگوں کو اور علماء کو غصہ آیا۔ تو انہی کے نام پر آج جو وہابی لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ انہی کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے، ارے یہ وہابی، یعنی ان کو فالو کرنے والا ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا کہ محمد ابن عبد الوہاب نے جب بہت سارے ایسے کام کیے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور وہ راہ اعتدال یعنی جو صراط مستقیم والا راستہ ہے، کچھ چیزوں میں وہ اس سے ہٹ گئے تھے، ہے نا؟ تو کچھ انہوں نے کام ایسے کیے جس سے علماء اور عوام میں غصہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انگریز نے یہ تعبیر نکالی وہابی، اور اس نے اپنے فائدے کے لیے جو علماء انڈیا کے اندر جنگ آزادی کی تحریک چلاتے تھے، آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے تھے، انڈینز کو متحد کرتے تھے، تو انگریز جو ہے نا اپنے زرخرید جو غلام ہوتے تھے ان کے، کچھ مسلمان ان کے چاٹو بھی ہوتے تھے، جس میں کچھ مولانا لوگ بھی آ جاتے تھے جن کو انگریزوں کی طرف سے تحفے تحائف ملتے تھے۔ تو انگریز کہتے تھے کہ ان پہ وہابی ہونے کا فتویٰ لگاؤ جلدی سے۔ تو انہوں نے وہابی ڈیفینیشن لوگوں کے بیچ میں ایسی خطرناک پھیلا دی تھی کہ جیسے ہی کسی کو کہا جاتا تھا وہابی تو لوگ سمجھتے تھے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن۔ ایسے انہوں نے پورا سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا۔ تو جو بھی عالم دین انگریزوں کے خلاف بات کرتا تھا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے انڈینز کو متحد کرتا تھا، تو وہ جو ان کے چاٹو مولانا لوگ ہوتے تھے، نام کے مولانا، ان سے انگریز کہتے تھے کہ ان کے خلاف جلدی سے فتویٰ قائم کرو کہ یہ وہابی ہیں، یہ نجدی ہیں۔ تو وہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ وہابی اور نجدی ہیں، لوگ ان سے تعلق قائم نہ کریں، لوگ ان سے ملیں جلیں نہ۔ تو ایک بڑا یوز اس وہابی لفظ کا علماء کو اور وہ ان مسلمانوں کو جو انگریزوں کے خلاف لڑے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے صفیں قائم کی، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے لیے آواز اٹھائی، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے اس وہابی لفظ کا استعمال 1900 کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے کرنا شروع کیا تھا۔ اور یہ وہابی اصل میں وہی تھے جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، اور اس پہ ایک بڑا لطیفہ بھی مشہور ہے۔ وہ لطیفہ کیا ہے؟ لطیفے کے طور پر ہی سنیے گا، یہ مت کہیے گا مفتی صاحب صحیح ہے غلط ہے، کہ ایک مولانا صاحب تھے نا، تو وہ ایک غیر مسلم بنیا تھا، اس کی دکان تھی پرچون کی، تو اس سے چاول دال وغیرہ یہ ادھار لے کر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ادھار زیادہ ہو گیا، بنی نے کہا مولانا صاحب پیسے لاؤ تھوڑے سے، پیسے بہت ہو گئے ہیں، پیسے وغیرہ دو آپ۔ تو مولانا نے کہا کہ بھئی ابھی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، لے لینا بھائی تھوڑے دن بعد۔ پھر مولانا ادھار لیتے گئے، اب بنی کو فکر ہوئی کیونکہ پیسہ بہت زیادہ بڑھ گیا، ادھار دے نہیں رہے تھے مولانا۔ تو بنی نے کہا کہ بھئی مولانا اب ادھار آپ کو نہیں ملے گا، معافی چاہتا ہوں، ادھار نہیں ملے گا، پہلے آپ پیمنٹ پورا کر دو، اس کے بعد لے جانا، کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس بھی نہیں ہے اب تو مولانا صاحب کو غصہ آ گیا۔ مولانا صاحب نے جمعے کے بیان میں کہا کہ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اچھے طریقے سے سمجھ لو
دیکھو وہ جو بنیا ہے نا وہ وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، نجدی ہو گیا ہے، اب اس سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے۔ اب بنیے کی دکان تھی غیر مسلمان علاقے میں، ایک ہی غیر مسلم بنیا تھا وہ۔ اب وہ صاحب اگلے دن آیا تو کوئی سامان لینے نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹھیک سے بول نہیں رہا ہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے، تو بنیے کو فکر ہوئی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ بڑا اس نے کوشش کی کہ آخر کیا معاملہ ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ تم وہابی ہو گئے ہو۔ تو بنیا کہنے لگا وہابی؟ کیسے وہابی ہو گیا میں؟ کہ تم وہابی ہو گئے، گستاخ رسول ہو گئے، ہے نا، تم وہابی ہو، اسی لیے اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کہ ایسا کیوں، کس نے کہہ دیا میں وہابی ہو گیا؟ کہ مولانا نے کل بیان کیا تھا کہ یہ وہابی ہو گیا ہے اور اب اس نے جو ہے نا میری باتوں ماننا چھوڑ دیا ہے، وہابی ہو گیا، اس سے تعلق قائم نہ کیا جائے، یہ گستاخ رسول ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے مولانا کو بلایا، مولانا معاف کیجیے گا اور آپ جیسے سامان لے جاتے رہیے، جیسے پیمنٹ ہو مناسب ویسے دیتے رہیے گا۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن مولانا نے بیان کیا کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس نے وہابیت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ جو نجدی بنا تھا اس نے اس سے توبہ کر لی ہے، وہ دوبارہ جو ہے ہمارے ہی لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اس سب سامان لیا جائے۔ تو ایسا ہی ہمارے معاشرے میں آج کل بھی چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے تعلق رکھتے تھے لیکن جو میرے ہیٹرز ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے ہیٹرز بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں نا، دیکھو مفتی اے ایم قاسمی وہابی ہے۔ تو اب ایسا کئی بار ہوا، کچھ نوجوان ملنے آتے تھے، ملنے آنا بند کر دیے، تو مجھے کبھی ملے، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بڑی بے رخی۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے یار، کچھ بات تو بتاؤ، تم تو بڑی محبت کرتے تھے۔ مفتی صاحب آپ وہابی ہیں؟ میں نے کہا یار کس نے بولا وہابی ہوں؟ کہ ہمارے مولانا صاحب نے بولا ہے وہابی ہو آپ۔ تو میں نے بولا آپ کو کس نے بولا وہابی، کس کو بولا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے نا؟ تو 1900 کے بعد سے انگریزوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور آج بھی اس وہابی لفظ کا استعمال جو ہے نا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے خوب کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں لیکن بولتے نہیں، کیوں بھائی وہ وہابی ہے۔ کتنے دوست ایسے ہیں جو آپس میں نہیں بولتے، وہ وہابی ہے۔ میرے سے لوگ ملتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملنا چھوڑ گئے، کیوں؟ میں وہابی ہوں۔ ایک کا میسج آیا، کال آیا کہ مفتی صاحب میں جو بہت رونا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں آ رہا ہے؟ کہ میں آپ کی ویڈیوز سالوں سے دیکھ رہی تھی، میرے مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ آپ وہابی ہو، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنی سالوں سے آپ کی ویڈیوز کیوں دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے بولا وہابی کس کو بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ تو وہابیت کے نام پہ جو ہے نا مسلمانوں کو خوب لڑایا جا رہا ہے۔ ایک محلے میں 2 مسجد ہیں، وہ وہابی کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے نا۔ تو وہابی کون ہے؟ یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آپ یہ سمجھ لو کہ 1 صدی گزرنے کے بعد، 100 سال گزرنے کے بعد بھی، 70 سال آزادی کے گزر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی مسلمانوں میں یہ چلتا ہے وہ وہابی۔ کتنے علاقے ایسے ہیں کہ صرف وہابیت کے نام پر جو ہے نا گالیاں تک دی جاتی ہیں، مارا تک جاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہابیت اور یہ نجدیت، یہ دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں نا، ان کو چھوڑو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک امت بنایا ہے، ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ وہابی کا قصہ ہے، لفظ وہابی کا، جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ اب تک سنتے آ رہے تھے نا آپ کے وہابی وہابی وہابی، یہ کہاں سے آیا انڈیا میں؟ یہ یہاں سے آیا۔ تو ایک لطیفہ بھی ہو گیا، ایک سبق بھی ہو گیا، اور ایک علم کی بات بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔